فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. درود بھیجیں آپ ساتھ. عزیزان محترم، آئیڈیل سوسائٹی کے ضمن میں سورہ حدید کی 25ویں آیت شریفہ کا یہ حصہ سرنامہ کلام کے طور پر آپ حضرات مسلسل سماعت فرما رہے ہیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک ہم نے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا تاکہ لوگ قیام عدل کر سکیں. اس آیت شریفہ کے ضمن میں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ منشائے پروردگار یہ ہے کہ معاشرے کے اندر عدالت قائم ہو جائے. آپ محسوس کریں، سارے انبیاء، سارے رسول، سارے اوصیاء، ان سب کی کوشش یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اگر اصلاح معاشرہ کی گفتگو کہیں پر ہوتی ہے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ گفتگو کوئی شخص اپنی طرف سے کر رہا ہے، بلکہ وہ انسان جو اصلاح معاشرہ کی گفتگو کر رہا ہے وہ انبیاء کی بعثت کے ہدف کو مکمل کر رہا ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم یہی چاہتا ہے کہ اس دنیا میں معاشرے کی اصلاح ہو جائے. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کو پوری طرح سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم جس سوسائٹی اور جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں آنکھیں بند کر کے نہیں رہ سکتے، بلکہ ہمارے چاروں طرف، ہمارے اطراف میں
ہمارے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، کون کس طرف جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے قدم بہک گئے ہیں. ہم کو اس بارے میں خبر ہونی چاہیے. اور یہ سوچ کر اپنے دروازے کو بند کر لینے سے کہ یہ معاملہ کسی اور کا ہے، یہ معاملہ کسی اور خاندان کا ہے، ہم سے اس کا کیا رشتہ، تو یہ یقین جانیے اگر ہم نے یہ سوچ کر دروازہ بند کر لیا تو یہ مشکل جو ہمارے پڑوسی کے گھر میں آئی ہے کچھ دنوں بعد یہی مشکل گھوم کر ہمارے گھر آنے والی ہے. ایک دفعہ آپ حضرات درود بھیج دیجیے. تو ہم یہ سوچ کر اپنی آنکھیں بند کر لینے سے، اپنے دروازے بند کر لینے سے یہ نہ سمجھیں کہ یہ مسائل، یہ مشکلات یہ دوسروں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. ان ساری چیزوں سے بڑھ کر آج میری گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. ہم نے ابھی تک آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ معاشرہ کیوں ضروری ہے، اس معاشرے میں ہمارا کیا رول ہے. آج سے ہم یہ گفتگو شروع کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ تو اچھی طرح سمجھ لیا کہ معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے. اب میں آج کے بعد سے اور اس وقت سے آپ حضرات کی خاص توجہ چاہ رہا ہوں. ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ ہم کو معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے اور ہمارا بھی اس معاشرے میں ایک نقش ہے. ہر ایک اپنی ایک جگہ رکھتا ہے اور اس جگہ کو کوئی دوسرا نہیں لے سکتا. مثال کے طور کے اوپر اگر فلاں صاحب یہ سوچیں کہ ارے ہمارے رہنے نہ رہنے سے کیا اثر پڑتا ہے، بقیہ تو موجود ہیں، تو یہ ان کا دھوکہ ہے، یہ اشتباہ ہے. ان کو پروردگار عالم نے ایک جگہ دی ہے، ایک مقام دیا ہے، اور اس مقام کا اگر وہ صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں تو یہ مقام ان سے واپس لیا جا سکتا ہے. ہر جوان، ہر بچہ، ہر بزرگ، ہر ایک اپنی جگہ کے اوپر اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے. کوئی یہ سوچ کر پیچھے نہ جائے کہ ہمارے رہنے نہ رہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. اور یہ ہوتا ہے، اگر نماز ختم ہوئی ہے اور مجلس عزا شروع ہوئی، اچانک آپ دروازے پہ کھڑے ہو جائیے اور جناب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ارے اتنے لوگ تو بیٹھے ہیں، میرے رہنے نہ رہنے سے فرق کیا پڑ رہا ہے. جبکہ یہ انسان بھول گیا کہ اس جگہ پر جہاں پر یہ بیٹھتا وہ جگہ تو اس کی تھی. وہ ایک جگہ کہ جس جگہ کے اوپر یہ خود بیٹھتا وہ جگہ تو اس کی تھی. تو یہ کیسے کہہ دیا کہ میرے رہنے نہ رہنے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں تو ذاکر پر احسان کرتے ہیں، نمازوں میں شرکت کرتے ہیں تو امام جماعت پر احسان کرتے ہیں، ہم فنکشنز میں شرکت کرتے ہیں تو فنکشن کرنے والے پر احسان کرتے ہیں. جبکہ وہ یہ بھول رہا ہے کہ یہ دوسروں پر احسان نہیں ہے بلکہ یہ اپنے نفس پر احسان ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اگر تم نیکی کرو گے تو یہ نیکی دوسروں کے لیے نہیں ہے. ان احسنتم، اگر تم دوسروں پر نیکیاں کر رہے ہو، دوسروں کے ساتھ اچھائیاں کر رہے ہو، احسنتم لانفسکم، تم یہ نیکی یہ اچھائی اپنے ساتھ انجام دے رہے ہو. وَإِنْ أَسَأْتُمْ، لیکن اگر تم نے برائی کی تو یہ نہ سمجھنا کہ تم نے دوسرے کے سلسلے میں برائی کی ہے. دوسرے کے سلسلے میں بد زبانی کرنا، دوسرے کے سلسلے میں غلط زبان استعمال کرنا، دوسرے کے ماں اور باپ کی توہین کرنا، دوسرے کو غلط زبان سے یاد کرنا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، تو یہ پلٹ کر تمہاری طرف آ رہی ہے. اس کی ماں کے اوپر گالی نہیں جا رہی، گالی تمہارے اوپر پلٹ کے آ رہی ہے. اس لیے کہ کسی کے کہہ دینے سے ماں گناہگار نہیں ہو جاتی، لیکن کہنے والے کی زبان ضرور گندی ہو جاتی ہے. توجہ فرمائیے، قرآن مجید کہہ رہا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا. دیکھو یاد رکھو، اگر نیکی کرو گے تو یہ تم اپنے اوپر نیکی کر رہے ہو، کسی پر احسان نہیں کر رہے ہو. وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم برائی کر رہے ہو تو یہ برائی تم خود اپنے اوپر کر رہے ہو، کسی دوسرے پر نہیں کر رہے ہو. آپ محسوس کریں ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے. ہم نے کسی کو تماشا مار دیا، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ تماشا مارنے سے اس انسان پر ہم نے ظلم کیا، جبکہ قرآن کی نگاہ میں یہ تم نے خود پر ظلم کیا ہے، دوسرے پر ظلم نہیں کیا ہے. دوسرے کو تو اذیت ہوئی، لیکن جو اذیت تم کو ہونے والی ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. آئیے اپنی گفتگو کے دوسرے پڑاؤ میں چلے، دوسرے مرحلے میں داخل ہو جائیں.
میں یہ مقدماتی بحثیں اسی لیے پیش کر رہا تھا تاکہ میرا بقیہ مجمع بھی آ جائے اور آج سے جو میری گفتگو شروع ہو رہی ہے اس کی طرف آپ کی توجہ رہے۔ ہم نے یہ تو اچھی طرح سمجھ لیا کہ ہم کو معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، دیکھیں پوری توجہ رہے آج کے بعد سے، ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ معاشرے کی ہمیں اصلاح کرنی ہے، لیکن اب ایک بڑا ہی اہم سوال یہ شروع ہوتا ہے کہ اس معاشرے کی ہم اصلاح شروع کہاں سے کریں اور یہ معاشرے کی اصلاح کیسے کریں۔ دیکھیے اصلاح معاشرہ کی جو بنیادی چیز ہے، جو بیس ہے، وہ چیز قرآن کی نگاہ میں لِيَقُومَ النَّاسُ، قرآن مجید کہہ رہا ہے یہ ساری چیزیں کیوں نازل کی گئی ہیں، یہ سب اس لیے تاکہ لوگ قیام عقل کر سکیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز معاشرے کے لیے اصلاح والی ہو سکتی ہے وہ چیز یہی عدالت ہے۔ اگر کسی معاشرے میں عدالت قائم کرنی ہے، پھر میں عرض کر رہا ہوں پوری توجہ رہے، اگر کسی معاشرے میں عدالت قائم کرنی ہے تو ہم کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ چار چیزیں اس معاشرے میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے دن، میں معمولاً وعدہ کرتا ہوں تو وفا ضرور کرتا ہوں چاہے کچھ ٹائم لگ جائے، میں نے پہلے دن آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں عرض کروں گا کہ ہم کہاں پر ہیں، اس لیے کہ مولا کائنات کی میں نے حدیث پیش کیا تھا کہ انسان اس کے اوپر خدا رحمت کرے کہ جس نے یہ جان لیا علمہ من عین فی عین و الی عین، میں نے حدیث عرض کیا تھا کہ اس انسان پر خدا رحمت نازل کرے کہ جس نے یہ سمجھ لیا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پر ہے اور کہاں جانا ہے۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ہم کہاں پر ہیں، جو میں نے وعدہ کیا تھا آج میں پورا کرنے جا رہا ہوں۔ توجہ فرمائیں، کسی بھی معاشرے میں اگر عدالت کو قائم کرنا ہے تو پھر ہم کو ان چار چیزوں کی طرف توجہ دینی ہوگی کہ یہ چار چیزیں واقعی طور پر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ اگر یہ چاروں میں سے کوئی ایک بھی کم ہو جائے تو پھر اس معاشرے میں عدالت قائم نہیں ہو سکتی۔ کچھ بھی آپ کر لیجئے معاشرے میں عدالت نہیں آئی۔ میں عرض کروں گا کہ عدالت معاشرہ ہے کیا، لیکن ابھی سنیے کہ اس معاشرے میں عدالت کو قائم کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اور اگر یہ چاروں چیزیں آپ نے مہیا کر دیں تو خود بخود معاشرے میں عدالت آ جائے گی، اور اگر چاروں مہیا نہ کی تو لاکھ کوشش کر لیجئے، ایک پیر پہ آپ کھڑے ہو جائیے لیکن معاشرے میں عدالت نہیں آ سکتی۔ اس اعتبار سے ان چار چیزوں کی اہمیت کو آپ محسوس کریں، اور یہ وہ بنیادی عناصر ہیں کہ جن کو اسلام نے بھی اہمیت دیا ہے، حتیٰ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضور اکرم کی حیات طیبہ کو دیکھیے، صرف انہی چار چیزوں کو حضور اکرم نے مہیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اتنی زیادہ اہم چیزیں ہیں یہ چار، یعنی اگر یہ چار ہیں تو عدالت ہے، چاروں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے، چار کے چاروں تو چھوڑیے، چار میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی کم ہوئی پھر عدالت گئی، معاشرے میں عدالت نہیں رہ سکتی۔ یہ چار عناصر ہیں کیا؟ ان چار عناصر کو سننے سے پہلے یہ سمجھیے کہ عدالت کیا ہے۔ ہمارے وہاں ایک مشکل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عدالت کے صحیح معنی سمجھ نہیں پائے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی دیکھا ہے، بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو بہتوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ امام صاحب عادل نہیں ہے، یہی تو مسئلہ ہے، امام صاحب عادل نہیں، ہم کیسے نماز پڑھیں؟ میرے استاد نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا، ہمارے شہر فیض آباد، بظاہر آپ میں سے شاید کوئی شہر فیض آباد کا نہیں ہے، شہر فیض آباد کی ایک مشہور مسجد ہے چوک کی مسجد، کہ جو بالکل شہر کے مرکزی جگہ کے اوپر، وہ علاقہ کے جہاں سے گزرے بغیر شہر میں آپ ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے، یہ بالکل مرکزی جگہ کے اوپر ہے۔ اور اس مسجد کی خاصیت یہ ہے کہ تقریباً 8 یا 9 زینے اوپر چڑھ کے آپ کو جانا ہوتا ہے۔ میرے استاد نے یہ دیکھا کہ ایک صاحب زینے سے سیڑھی سے نیچے اتر کے آ رہے ہیں اور میرے استاد اوپر چڑھ کے جا رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا ہو گیا؟ ادھر تو اقامت کہی جا رہی ہے، امام نماز شروع کرنے جا رہا ہے، یہ میرے استاد بھی مولانا ہے، ادھر تو اقامت شروع ہو چکی ہے، نماز شروع ہونے جا رہی ہے، مامومین صف بنا چکے ہیں، سب نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یا آپ نیچے کیوں تشریف لے آ رہے ہیں؟ تو فرمایا میں کیسے نماز جماعت پڑھوں، امام عادل نہیں ہے۔ تو میرے استاد نے برجستہ کہا کہ اگر امام عادل نہیں ہے تو جناب آپ کھڑے ہو جائیے۔
کیا آپ خود کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے امام بن سکیں؟ تو آپ تو اپنے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں عادل نہیں ہوں. تو آپ ذرا غور سے فرمائیے کہ جو خود گناہگار ہے وہ دوسروں پر انگلیاں اٹھا رہا ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، ہم کبھی اپنی طرف نہیں دیکھتے. میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. جب بھی کبھی انسان عداوت پہ آتا ہے، جب بھی کبھی انسان حسد کے مرحلے میں آتا ہے، تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کیا ہیں، یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والا کیوں اوپر جا رہا ہے. جبکہ یہ حقیقت ہے کہ سامنے والا اگر کسی ایک چیز میں اوپر جا رہا ہے تو خدا نے کسی دوسری چیز میں مجھ کو اوپر جانے کی صلاحیت دی ہے، لیکن ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر پائے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ آگے جا رہا ہے، ہم پیچھے رہ گئے. تو اب حسد کے ذریعے سے کسی کی ترقی کو نہیں روکا جا سکتا. کسی بھی انسان اگر کوئی ترقی کر رہا ہے تو ہم اپنے حسد کے ذریعے سے، اپنی برائی کے ذریعے سے، اپنی کمیوں کے ذریعے سے اس کی نہ تو ترقی کو روک سکتے ہیں اور نہ خود ترقی پا سکتے ہیں. لہذا ضرورت ہے کہ اپنے اندر مزاج کو تبدیل کیجیے. آئیے اب سمجھیں کہ اس عدالت کے معنی کیا ہیں. ہمارے وہاں عدالت کے معنی کیا ہیں؟ باپ گھر میں داخل ہوا، اس نے اپنے چار بچوں کے درمیان جس موقع کے اوپر پیسہ بانٹنا شروع کیا، بیٹا آؤ، ایک بیٹے کو بلایا 10 روپے دیے، دوسرے بیٹے کو بلایا اس کو بھی 10 روپے دیے، تیسرے بیٹے کو بلایا اس کو بھی 10 روپے دیے، چوتھے بیٹے کو بلایا اس کو 20 روپے دے دیے. اب آپ بتائیے باپ عادل ہے یا ظالم ہے؟ باپ تو ظالم ہے، اس لیے کہ اس نے بقیہ 3 کو 10 روپے دیے، ایک کو 20 روپے دیے. اس کے معنی یہ ہے کہ باپ ظالم ہے، عادل نہیں ہے. اور دوسری مثال لیجئے، اگر مثال کے طور کے اوپر نیچے تبرک بٹ رہا ہو، البتہ یہ مثال چونکہ ذرا سا ذہنوں میں شبہات پیدا کر سکتی ہے، لہٰذا اس کو کسی اور طرف لے کر نہ جائیے گا. نیچے تبرک بٹ رہا ہے، اچانک آپ نے یہ دیکھا کہ تبرک سب کو ایک ایک بٹ رہا تھا، مولانا صاحب کو 2 تبرک دے دیا گیا. جب آپ نے کہا کیا مولانا صاحب کے 2 پیٹ ہیں؟ کہ نہیں، یہ کہا گیا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کہا گیا ہے، یہاں نہیں کہا گیا. البتہ آپ لوگ ماشاءاللہ اس سے اجل ہیں، اس سے بلند ہیں الحمدللہ. اس مجمع کے بارے میں جتنی تعریف کروں کم ہے، بہت سے مجموعوں سے یہ مجمع بہتر ہے. لیکن 5 جگہوں پہ مولانا صاحب کے 2 پیٹ ہیں، 2 زبان ہے، 2 وجود ہیں، یہ کیوں ڈبل ہو گیا؟ تو یہ ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر خدا نخواستہ یہ چیز اعجاز بھائی نے کر دی تو یعنی اعجاز بھائی ظالم ہو گئے. تو ہمارے وہاں تصور یہ ہے کہ عدالت کے معنی یہ ہے کہ انسان ہر چیز کو برابر سے رکھے ورنہ ظالم ہو جائے. باپ اگر برابر سے تقسیم کر رہا ہے تب تو وہ عادل ہے، اگر اس نے ذرا بھی کسی بیٹے کو زیادہ دے دیا تو وہ ظالم ہے. تبرک تقسیم کرنے والے نے اگر سب کو 1 دیا اور کسی کو 2 دے دیا تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ظالم ہے. ہمارے وہاں یہی تصور ہے نا. ذرا سے اس کو آگے بڑھائیے. اگر واقعی طور کے پر عدالت کے یہی معنی ہے تو پھر امتحان کی جس موقع پر کاپی جچ رہی ہو تو پھر ایگزامینر کو یا ٹیچر کو سارے بچوں کو مثلا اگر 60 مارکس اس نے ایک کو دیے ہیں تو سب کو 60 مارکس دے دینا چاہیے. اگر عدالت یہی ہے کہ انسان برابر سے تقسیم کر دے تو 60 سب کو دے دے تو یہ بتائیے کہ ٹیچر عادل ہے یا ظالم ہے؟ جو فیل ہو رہا تھا وہ بھی 60 لے کے آیا ہے، جو فرسٹ آنے والا تھا وہ بھی 60 لیے بیٹھا ہے. تو یہ عدالت نہیں رہ جائے گی. قاضی صاحب کے پاس آپ مقدمہ لے کر پہنچے، 2 صاحب پہنچے کہ بھئی یہ زمین میری ہے، دوسرے نے کہا یہ زمین میری ہے، پوچھا کتنے ایکڑ ہے؟ کہا 50 ایکڑ. کہا عدالت یہ ہے 25 تم لے لو 25 تم لے لو. تو عدالت یہ ہے. اگر واقعی طور پر عدالت یہ ہے کہ 2 فریق جب جھگڑا کرتے ہوئے آئیں زمین کے سلسلے میں تو زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھی اس کو دے دیا جائے آدھی اس کو دے دیا جائے. سب نے لکھا ہے کہ یہ ظلم ہے. سوال یہ ہے کہ اس کے حق میں تو ظلم ہے کہ جس کی واقعاً زمین تھی. توجہ فرمائیں، اس کے حق میں تو ظلم ہے کہ جس کی واقعاً زمین تھی، اس لیے کہ اس کو 25 ایکڑ کم زمین ملی، اس لیے اس کے حق میں ظلم ہوا. لیکن اس کے حق میں کہاں ظلم ہوا کہ جس کو مفت میں 25 ایکڑ زمین مل گئی؟ اس کے حق میں کہاں ظلم ہوا؟ نہیں، اس کے حق میں بھی ظلم ہے. اس لیے کہ ابھی ہم نے ظلم کی تعریف نہیں پیش کی. ظلم کی تعریف کیا ہے؟ آئیے سنیے. عدالت کیا ہے اور ظلم کیا ہے؟ آج اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے تاکہ اس کے بعد اسی پیمانے کے اوپر ہر چیز کو آپ رکھنے کی کوشش کیجئے گا. عدالت کی 2 تعریف کی گئی ہے. ایک تعریف یہ ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کے بعد سے پوری توجہ سے اور آخر تک میری گفتگو سنیے گا ہر روز تاکہ نتیجے تک آپ پہنچ سکیں.
تعریف یہ کی گئی عدالت کی کہ وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کا اس کی جگہ پر رکھنا یہ عدالت ہے. اور اس کے برعکس ہو جائے وضع الشیء فی غیر محلہ فہو ظلم، اگر کسی چیز کو اس کی جگہ کے بجائے کہیں اور رکھ دیا جائے تو یہ ظلم ہے. ٹوپی کو پیر میں رکھ دیا جائے، موزے کو سر پہ رکھ دیا جائے، ہے کہ نہیں؟ اگر ٹوپی کو آپ پیر کے اوپر بڑے خلوص کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں اور موزے کو سر کے اوپر سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں تو یہ عدالت نہیں ہے، ظلم ہے. اس لیے کہ جو جس کی جگہ تھی اس جگہ پر اس کو نہیں رکھا گیا. تو یہ بتائیے کہ خدا عادل ہے یا خدا ظالم ہے؟ خدا تو عادل ہے نا. اس کے معنی یہ ہے کہ ایک انسان بھی سمجھتا ہے کہ ٹوپی کی جگہ سر ہے پیر نہیں ہے، موزے کی جگہ پیر ہے سر نہیں ہے، تو پھر جب خدا بھی عادل ہے تو یہ مانیے کہ جو حقدار ہے اسی کو امام بنائے گا. ایک دفعہ درود بھیج دے محمد والے. خدا عادل ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ صاحب علم کو امام بنائے گا. کسی انگوٹھا ٹیک کو اگر وہ امام بنا رہا ہے، نمائندہ بنا رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ پھر عادل نہیں رہ گیا. یہ ایک تعریف ہوئی. اور ایک اور تعریف ہے عدالت کی جو بالکل اسی کے جیسی ملتی جلتی ہے. ایک تعریف تو وضع الشیء فی محلہ، اور دوسری تعریف اعطاء ذی حق حقہ، صاحب حق کو اس کا حق دے دینا، یہ عدالت ہے. یعنی اگر کسی موقع کے اوپر صاحب حق کو اس کا حق نہ دیا جائے تو یہ ظلم ہے. یہ دو تعریفیں ہیں. ایک تعریف جس چیز کی جو جگہ ہے اس جگہ پر اس کو رکھا جائے، یہ عدالت. جس چیز کو جس کو جو چیز ملنی چاہیے وہ چیز دے دی جائے، یہ عدالت. اگر کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھا جائے تب بھی ظلم، کسی حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے تب بھی ظلم. اب یہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ پروردگار عالم کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور اکرم کو وہ آغوش عطا کرے کہ جو حضور کو حضور بنا دے. اب اگر یہ طے ہو جائے کہ پروردگار عالم عادل ہے تو پھر اب گفتگو ختم ہو گئی کہ ابو طالب صاحب ایمان تھے یا نہیں تھے. یہ بتاؤ خدا عادل ہے یا نہیں ہے؟ درود بھیج محمد والے. ایک دفعہ اس سے بہتر درود بھیجیے آپ. اب گفتگو جناب ابو طالب کے بارے میں نہیں ہے، گفتگو خدا کے بارے میں ہے کہ وہ آغوش عطا کرے کہ جو حضور کو حضور بنا دے. اس لیے کہ آغوش ہی انسان کو، تربیت ہی انسان کو جو کچھ بناتی ہے. لہذا عدل پروردگار کا تقاضا یہ ہے کہ جناب ابو طالب کے ایمان کو قبول کیا جائے. آئیے اپنی گفتگو کی طرف چلیں. میں نے عرض کیا کہ عدالت کے معنی یہ ہے کہ جس کی جو جگہ ہے اس کو وہ جگہ دی جائے. استاد کی جگہ کیا ہے؟ استاد کی جگہ یہ ہے کہ اس کو بلندی دی جائے. معلم کی جگہ یہ ہے کہ اس کو بلندی دی جائے، اس کو عزت دی جائے. لیکن اس کے برخلاف جاہل کی جگہ کیا ہے؟ جاہل کی جگہ یہ ہے کہ اس کو عزت اس طرح سے نہ دی جائے جو عزت عالم کو دی جائے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ توجہ کیجئے آپ. ہر چیز کو پروردگار عالم نے ایک جگہ دی ہے اور اگر اس جگہ پر اس کو رکھیے گا تب تو ٹھیک ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کمروں میں آپ داخل ہو تو آپ کہتے ہیں واہ واہ کیا اچھی طرح سے اس کو سیٹ کیا گیا ہے. کیوں؟ جو بیڈ کی جگہ ہے وہاں پر بیڈ رکھا ہے، جہاں پر ڈریسنگ ٹیبل ہونا چاہیے وہاں پر ڈریسنگ ٹیبل رکھی ہوئی ہے، جہاں پر چیئرز ہونی چاہیے اور ڈائننگ ٹیبل ہونا چاہیے وہاں پر چیئرز اور ڈائننگ ٹیبل رکھی ہوئی. یعنی ہر چیز اپنی جگہ پر ہے. لیکن اگر چیئرز جو ہے وہ ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ نہ رکھی ہوں بلکہ بیڈ کے بغل میں رکھی ہوں، چادر جو بیڈ کے اوپر ڈالی جانا چاہیے، جو توشک بیڈ کے اوپر ڈالی جانا چاہیے وہ چیئرز کے اوپر رکھی ہوں، وہ چیزیں کہ جن کو ٹیبل کے اوپر رکھا جانا چاہیے وہ فروٹس لا کر بیڈ کے اوپر رکھ دیے جائیں. آپ غور کیجئے ہر چیز کی جگہ کو اگر تبدیل کر دیا جائے تو آپ کمرے میں داخل ہو کر کیا کہیں گے؟ کتنے بدنظم لوگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی جو جگہ تھی اس جگہ پر اس کو نہیں رکھا. تو آپ ذرا بتائیے پورے عالم اسلام کو آپ دیکھ لیجئے، صرف ایک فرقہ ہے کہ جس فرقے کو عدلیہ کہا جاتا ہے. پوری توجہ رہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم شیعوں کو عدلیہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم عدالت والے ہیں.
تو اگر ایک فرقہ عدلیہ ہے تو بقیہ کیا ہیں؟ تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ فرقہ جو عدلیہ ہے وہ ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھتا ہے، اور جو عدلیہ نہیں ہیں وہ کسی چیز کو کہیں اور رکھتے ہیں، اسی بنا پر عدلیہ نہیں ہیں۔ درود بھیجتے محمد آپ جانتے ہیں کہ علم کلام میں ہمارے گروہ کو، ہمارے فرقے کو عدلیہ کہا جاتا ہے، کسی کو بھی نہیں کہا جاتا، صرف ایک فرقہ ہے کہ جس کو سارا عالم اسلام عدلیہ کہتا ہے۔ ہم عدل والے ہیں، عدالت والے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ ہر چیز کو اگر اس کی جگہ پر رکھ دیا جائے تو یہ عدالت ہے، اور اگر کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو ظلم ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ 4 چیزیں اگر ہیں تب تو معاشرے میں عدالت قائم ہو سکتی ہے، ورنہ عدالت نہیں آ سکتی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ تقریباً آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، یعنی یہ 2 چیزیں ہوں گی تب لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تب یہ نوبت پہنچے گی کہ لوگ قیام عدل کریں گے۔ ایک کتاب ہے، ایک میزان ہے، تو یہ 2 چیزیں ضروری ہیں، اس کے بعد لوگوں کے درمیان قیام عدل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کتاب اور میزان ہے کیا؟ میں آج مقدمے کے طور پر 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ کتاب سے مراد تو یقیناً کتاب پروردگار ہے۔ میزان کے بارے میں علماء تفسیر نے اختلاف کیا ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ میزان سے مراد عقل ہے، بعض نے کہا کہ میزان سے مراد دین ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اور تمام شیعہ مفسرین کہتے ہیں کہ نہ تو یہاں پر میزان سے مراد دین ہے نہ ہی عقل ہے۔ کیوں؟ سنیے، آپ نے اگر یقیناً سوشیولوجی کا مطالعہ کیا ہو، اور بہت سے ایسے افراد ہوں گے جنہوں نے اس فن میں تخصص کیا ہوگا، اس علم میں کافی آگے گئے ہوں گے، آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر اگر عدالت قائم کرنا ہے تو عدالت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قانون ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر مثال کے طور کے اوپر سگنلز لگے ہوئے ہیں لیکن وہ سگنلز کام نہیں کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا رات میں 11 بجے کے بعد ایکسیڈنٹ کے چانسز زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ سگنل کام نہیں کر رہے ہیں۔ اب ہر 4 طرف کی آنے والی گاڑیاں اپنی پہل کی بنا پر، اپنے آگے جانے کی بنا پر آگے بڑھ جاتی ہیں، اب کس سے ٹکرا جائیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو جب قانون نہیں ہوتا تب خطرے بڑھ جاتے ہیں، قانون ہے تو خطرہ نہیں ہے۔ دوپہر میں یہ 4 طرف کی آنے والی گاڑیوں کو پتا ہے کہ جب ہمارا سگنل ہوگا تو ہم کو بڑھنا ہے، تو جب وہ بڑھ رہے ہوں گے تو بقیہ رکے ہوں گے، اور جب بقیہ چل رہے تھے تو یہ رکا ہوا تھا۔ تو قانون جہاں پر تھا ایکسیڈنٹ نہیں تھا، جہاں پر قانون نہیں تھا وہیں پر ایکسیڈنٹ تھا۔ کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ٹکراؤ کی دلیل یہ ہے کہ ٹکراؤ وہیں پر ہوگا جہاں پر قانون نہیں ہوگا، قانون ہوگا تو ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک تو بات طے ہو گئی کہ قانون پہلی چیز ہے، لیکن صرف قانون کافی نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ کسی بھی چوراہے کے اوپر گاڑیاں کیوں رک جاتی ہیں؟ سگنل کی بنا پر نہیں۔ اگر سگنل کی بنا پر ہی گاڑیاں رکتی ہیں تو بہت ساری جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سگنل ریڈ ہو چکا ہے پھر بھی گاڑی چلی جا رہی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کیوں سگنل کی بنا پر گاڑیاں نہیں رک رہی ہیں، بلکہ اس لیے رک رہی ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ قانون کا نافذ کرنے والا کہیں پر کھڑا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اگر یہ پتا چل جائے کہ ریڈ ہوتا رہے سگنل یا گرین ہوتا رہے کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ پولیس والا نہیں ہے، تو اب یہ صورتحال وہ 11 سے پہلے والی 11 کے بعد والی دونوں برابر ہو جائے گی، اس لیے کہ قانون کافی نہیں ہے، قانون کے نافذ کرنے والے بھی ضروری ہیں۔ اب جب تک قانون کے ساتھ قانون کا نافذ کرنے والا نہیں ہوگا وہاں کے اوپر ایکسیڈنٹ کے چانسز رہ جائیں گے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ حضور اکرم نے کیوں فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قانون
قانون کی شکل میں کتاب پروردگار ہے، نافذ کرنے والوں کی شکل میں اہل بیت ہیں۔ اب اگر معاشرے میں عدالت ہے تو سمجھو قرآن و اہل بیت ساتھ بھی ہیں، اگر معاشرے میں عدالت نہیں ہے تو قرآن تو ہے لیکن اہل بیت کو دور کر دیا گیا ہے۔ درود بھیجتے محمد توجہ فرمائی آپ نے، قانون کافی نہیں ہے، قانون کے نافذ کرنے والے ہونے چاہیے۔ اب یہ نہ کہیے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے مسلمان ظالم کیوں ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے اسلام سے دور کیوں ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے خدا سے کیوں دور ہو گیا۔ نہیں، قرآن کے ہوتے ہوئے دور نہیں ہوا ہے، قرآن کو تم نے الگ کر کے سمجھنا چاہا ہے، لہٰذا کبھی قرآن تمہاری ہدایت نہیں کر سکتا۔ آئیے اب تیسری چیز کی طرف چلیں۔ کسی بھی معاشرے میں عدالت تب آئے گی کہ جب قانون بھی ہو، قانون کے نافذ کرنے والے بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی معاشرہ عادل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بقیہ سارے ائمہ کے زمانوں میں قانون کے نافذ کرنے والے بھی ہیں، قرآن مجید بھی ہے، لیکن پھر بھی عدالت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تیسری چیز نہیں پائی جاتی۔ وہ تیسری چیز کیا ہے؟ لوگوں کا استقبال، لوگوں کا قانون الہی کو قبول کرنا، یہ بھی اہمیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر آپ غور کیجئے، آپ نے دیکھا ہوگا اسی ہندوستان میں قانون ہم نہیں توڑتے، لیکن کون توڑتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے قانون کون توڑتا ہے؟ قانون وہ لوگ توڑتے ہیں کہ جو خود کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مثال کے طور کے اوپر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہاں کا چیف منسٹر ہے وہ قانون توڑے، نہیں، بلکہ اس کے دفتر کا چپراسی ہوگا وہ قانون توڑ دے گا۔ روڈ کے اوپر اپنی گاڑی دوڑائے ہوئے لیے چلا جا رہا ہے، کیوں؟ ہم سی ایم کے آفس کے کام کرنے والے ہیں، تو وہ اپنے کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے۔ تو جہاں یہ تصور پیدا ہو جائے کہ ہم قانون سے اوپر ہیں، وہاں قانون ٹوٹنے لگتا ہے۔ تو ہم نے معاشرے میں یہ دیکھا کہ اگر قرآن مجید کے ساتھ اہل بیت ہیں تو پھر عوام کی طرف سے استقبال بھی ہونا چاہیے۔ اگر استقبال نہیں ہے، لوگ خود سے نہیں آ رہے ہیں، تو پھر لاکھ قانون ہو، لاکھ اہل بیت ہوں، لوگوں کے درمیان عدالت نہیں آ سکتی۔ اور ایک آخری چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے، اور میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، ہم انہی دو چیزوں کے درمیان ہیں، استقبال یعنی ہماری طرف سے پوری طرح سے قانون الہی کو قبول کرنا، اور یہ چوتھا عنصر جو ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں کہ جس کی بنا پر یہ درخت پنپ سکتا ہے، بڑا ہو سکتا ہے، وہ سب آپ نے مہیا کر دیا۔ اس کو سورج کی شعائیں چاہیے، آپ نے لا کے مہیا کر دیا، اس کو لے آ کے آپ نے دھوپ میں رکھ دیا۔ پانی چاہیے، پانی آپ نے ہر روز کو دیا۔ مٹی چاہیے، عمدہ قسم کی مٹی اس کے حوالے کر دیا۔ اس کو کھاد چاہیے، یوریا چاہیے، آپ نے اس کو بھی اس کے لیے مہیا کر دیا۔ لیکن پھر بھی یہ درخت، یہ پودا درخت نہیں بن رہا، یہ چھوٹا سا پودا درخت نہیں بن پا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، آپ نے وہ ساری چیزیں تو مہیا کر دیں کہ جن کی بنا پر یہ بڑا ہو سکتا تھا، لیکن اس چیز سے روک نہ لگائی کہ جس چیز کی بنا پر اس کی جڑیں خراب ہو رہی تھیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جڑوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ کیڑے اندر سے اس کو کھانے لگ جاتے ہیں۔ اب آپ اوپر سے تو اس کو سب چیز دے رہے ہیں، اندر کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر جڑوں میں کیڑے لگنے لگ جائیں تو اچھا بھلا پودا درخت نہیں بن پاتا۔ وہی صورتحال معاشرے کی ہے، اگر ہم نے کیڑوں کو دور نہ کیا تو سب کچھ دے دیا، پھر بھی معاشرہ عادل نہیں بن سکتا۔ اب یہ کیڑے ہیں کون؟ اب میں کیسے عرض کروں؟ حضور کے زمانے میں دیکھیے تو کبھی ابو جہل کیڑا دکھائی دے گا، اب جتنے ابو آتے جائیں سب جوڑتے جائیے تو یہ سب افراد وہ آئیں گے آپ کے سامنے جو کیڑے بن گئے۔ اور سید الشہداء نے اسی لیے قیام کیا تھا تاکہ وہ گھن جو اسلام کی جڑوں میں لگ رہا تھا یزید کی شکل میں اس کو ختم کر دیا جائے۔
توجہ فرمائی آپ نے، یہ چوتھا عنصر تھا جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا، اس لیے کہ اگر اس کی طرف توجہ نہ دی گئی تو سب کچھ کیا جائے پھر بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ ہم کو اگر معاشرے کی اصلاح کرنا ہے تو پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون ہمارے بچوں کو بہکا رہا ہے، کون ہمارے بچوں کو گمراہ کر سکتا ہے، کون ہمارے بچوں کو غلط جگہ لے جا سکتا ہے۔ اگر ہماری توجہ رہی تو ہمارا بچہ کامیاب ہوگا، اور اگر ہم نے آنکھیں بند کر لی تو ہماری قوم ناکامیاب ہو جائے گی۔ لہذا ضرورت ہے کہ توجہ رکھیں کہ ہمارے قوم کو کون گھن لگ سکتا ہے، ہماری قوم کو کون گمراہ کر سکتا ہے۔ یہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ آج کے بعد سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ چاروں چیزیں پروردگار عالم نے ہم کو دو چیزیں دی ہیں، قرآن اور اہل بیت، لیکن وہ دو چیزیں جو استقبال اور گھن ہیں ان کی طرف ہماری توجہ ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جس موقع پر حضرت کا ظہور ہوگا، امام اجل اللہ تعالی تو حضرت کے ظہور کے موقع پر جہاں بہت سے ہوں گے کہ جو حضرت کا استقبال کر رہے ہوں گے، وہیں بہت سے ایسے ہوں گے کہ جن کو تکلیف ہو رہی ہوگی کہ مولا وقت سے پہلے آ گئے، مولا نے مہلت نہیں دی، مولا نے بتایا نہیں، مولا نے خبر نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی یہ گھن تھے کہ جو ان کے قدموں کو روکے ہوئے تھے ان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے تھے۔ ہماری اپنی قوم کو اس گھن سے بچا کے رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم اس گھن میں مبتلا ہو جائے۔ اور ظلم کی اہمیت کو آپ محسوس کریں، میرا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ظلم کی اہمیت کو آپ محسوس کریں۔ انسان جب کوئی وصیت کرتا ہے، اور اسی لیے اسلام نے وصیت کو مستحب بھی کیا ہے کہ تم اگر کسی سفر پہ جا رہے ہو یا تمہاری عمر بڑھتی جا رہی ہے تو تم وصیت لکھ کر رکھو، اس لیے کہ یہ وصیت اس کی زندگی کے تجربیات کا خلاصہ ہوتا ہے، نچوڑ ہوتا ہے، ہمارے ایکسپیرینس سب جمع کر کے اس وصیت میں سامنے آ جائے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ جو کائنات کا مولا ہو وہ اس کائنات سے جاتے وقت اپنے بچوں کو کیا وصیت کر کے گیا۔ جملہ سنیے گا، مولا نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد 11 یا 12 باتیں بیان کی، ان میں سے ایک جملہ یہ فرمایا کہ اے میرے دونوں بچوں، اے حسن و حسین، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے دشمن بن جاؤ اور مظلوم کے مددگار بن جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ظالموں سے تم عداوت نہیں رکھو گے تمہارے وہاں عدالت نہیں آ سکتی، عداوت کی بنا پر عدالت آئے گی، اور جب تک تم مظلوم کا ساتھ نہیں دو گے تم صحیح معنی میں عادل نہیں بن سکتے۔ مولا کیوں فرما رہے ہیں؟ دیکھیے، کسی بھی موقع کے اوپر، شاید میری تقریر یہیں پر ختم ہو جائے، بقیہ باتیں کل عرض کروں گا، مظلوم کی مدد کے معنی کیا ہے اور ظالم سے دشمنی کے معنی کیا ہے۔ سنیے، مظلوم کی مدد کے لیے 3 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ اگر تم کو کوئی مظلوم دکھائی دے تو تم اس کی حمایت کرنا۔ حمایت بہت اہم چیز ہے۔ آپ سنیے، جناب ابو ذر غفاری کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ اتنے عظیم صحابی تھے کہ حضور اکرم نے یہ فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، تم اس سے بڑا سچا نہ زمین کے اوپر کوئی رہا ہے نہ آسمان نے اس کے اوپر سایہ کیا ہے۔ اتنے بڑے ابو ذر غفاری سچے تھے۔ ایک جملہ دل چاہتا ہے یہاں پہ عرض کروں۔ ابو ذر غفاری بہت جوشیلے مزاج کے تھے، اور جب یہ حضور اکرم کے پاس آئے مدینہ منورہ غفار قبیلے سے نکل کے، تو آنے کے بعد آپ نے حضور کے ہاتھوں پر ایمان اختیار کیا، اور حضور نے یہ ذمہ داری دی کہ جاؤ غفار اور وہاں پر جا کر تم تبلیغ کرنا۔ پہلا خطبہ دیا غفار قبیلے میں جا کے، نتیجہ یہ ہوا کہ آدھی سے زیادہ آبادی مسلمان ہو گئی، اور اس کے بعد 2 یا 3 ہی تقریر ہوئی تھی کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ کسی کے اندر اتنی طاقت دیکھیے آپ، کسی معمولی شخصیت کے وہاں نہیں ہو سکتا ہے۔ جب مدینہ منورہ واپس پہنچے، حضور اکرم نے پوچھا کہ میں نے ذمہ داری دی تھی، کیا کام کیا؟ کہا حضور میں نے پورے قبیلہ غفار کو آپ کا چاہنے والا، آپ کا عاشق بنا دیا۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ اے ابو ذر غفاری، تم سے بڑا سچا نہ زمین پر ہے نہ آسمان نے اس کے اوپر سایہ کیا۔ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی یہ صداقت کی سند کب ملی ہے؟
جب میدان تبلیغ میں کامیاب ہو گئے. آپ نے توجہ نہیں کی. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی میدان تبلیغ میں کامیاب ہو جائے تو حضور کی نگاہ میں سچا ہوتا ہے, لیکن اگر تبلیغ کے لیے بھیجا جائے راستے سے واپس آ جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, سچا نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ درود بھیج دیں محمد. یہی ابو ذر غفاری ہیں کہ جو صرف اس جرم میں کہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں آپ کو شہر بدر کر دیا گیا. حکم یہ ہے کہ آپ شہر چھوڑ کے جائیں. ربضہ بھیجا جا رہا ہے. اس زمانے میں ربضہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ جس علاقے میں کوئی آبادی نہیں رہتی تھی. جناب ابو ذر غفاری اس ربضہ کی طرف جا رہے ہیں. آپ سنیے گا. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. مولا فرما رہے ہیں ظالم کے دشمن ہو جاؤ, مظلوم کے مددگار بن جاؤ. ابو ذر غفاری اس مدینہ منورہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. آنکھوں میں اشک جاری ہے. مدینۃ الرسول سے ان کو بے پناہ محبت تھی اور اہل بیت اطہار کے چاہنے والے عاشق ذات تھے. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, گریہ کر رہے ہیں. کبھی رسول مقبول کے پاس آتے ہیں, یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں فریاد لے کر آیا. لیکن جو وقت مقرر کیا گیا تھا اس موقع کے اوپر اپنے گھر سے نکلے, اہلیہ اور بیٹی ساتھ میں. سنیے گا, جناب ابو ذر غفاری کو اس مدینہ منورہ سے رخصت کرنے کے لیے کوئی مدینے والا نہیں آیا. کوئی اگر آیا ہے تو صرف 3 ہستیاں, مولائے کائنات, امام حسن, امام حسن. وللمظلوم عونا. اس ماحول میں کیا حاکم نے حکم دے دیا ہے ابو ذر کو چھوڑنے کوئی نہیں جائے گا, مظلوم کی حمایت کرنے کے لیے یہ ہستیاں آ رہی ہیں. اور میں نے کہیں یہ جملہ نہیں دیکھا. امام حسن اور امام حسین نے جناب ابو ذر غفاری کو رخصت کرتے وقت جو جملے کہے ہیں ان جملوں میں جناب ابو ذر غفاری کو اپنا عمو کہا ہے, اپنا چچا کہا ہے. کہیں آپ کو یہ جملہ نہیں ملے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اے ابو ذر غفاری ہم تمہارے غم میں شریک ہیں, ہم تمہاری مظلومیت میں شریک ہیں. یہ امام حسن حسین پیغام دے رہے ہیں. یہی چیز ہے وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا. مظلوم کی مدد کرنا اس کا نام, حمایت کرنا اس چیز کو کہتے ہیں. اور جناب ابو ذر غفاری نے بھی کہا تھا اے بیٹا حسن حسین مجھے معلوم ہے کہ میں اس مدینے سے صرف اس بنا پر نکل رہا ہوں کہ مجھ کو تمہارے بابا سے محبت ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا اس مدینے سے نکل جانا یہ میرے لیے محشر کے میدان میں شفاعت کا باعث ہوگا. اس کے معنی یہ ہے کہ جس کے دل میں محبت علی ہوتی ہے اس کو دنیاوی مشکلات کے لیے پھر غم نہیں ہوتا. جناب ابو ذر غفاری اس مدینہ منورہ کو چھوڑ کر جاؤ. میرا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے اور آج میں نے اپنے برادر عزیز جناب اعجاز صاحب سے ایک ایسا واقعہ سنا کہ جس کے لیے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تو میں جناب اعجاز صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے درمیان وہ بات بیان کریں کہ جس کی بنا پر آج واقعاً افسوس ہوتا ہے. ہماری قوم اس حد تک مشکلات میں گزر رہی ہے, اور اگر ہم نے اپنی آنکھیں بند رکھی تو یہ یاد رکھیے گا, میں نے جیسا عرض کیا کہ دوسروں کی مشکلات کو اپنی مشکل سمجھنا یہی انسان کا سب سے بڑا ہنر ہے. ایک دفعہ مل جل کے آپ ذرا درود بھیج دیجیے. عزیزان گرامی, ایک ضروری اعلان ہے انجمن ثانیہ زہرا کے ٹرسٹیوں کی طرف سے. جموں و کشمیر میں جو زلزلہ آیا تھا اس کے متاثرین بینڈرا ٹرمینس کے پاس قیام پذیر ہیں. تقریباً 80 سے 85 فیملیز ہیں. اس میں 35 شیعہ اثنا عشری ہیں فیملیز, اور باقی برادران اسلامی ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہم تعصب نہیں برتتے, ہم سب کو ایک سمجھتے ہیں, سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں. اور وہاں تقریباً یہ 35 فیملیاں جو شیعہ ہیں, باقی برادران اہل سنت ہیں, یہ سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور بہت ہی خستہ حالت میں ہے. تصدیق ہمارے ٹرسٹی صاحبان نے, اعجاز صاحب اور دیگر ٹرسٹی یہاں سے گئے تھے, انہوں نے کی ہے اور مدد بھی کی ہے, اور بہت خستہ حالت میں ہیں وہ لوگ. اور فروری تک چونکہ وہاں بہت سخت سردیاں پڑ رہی ہیں تو یہاں وہ آباد ہیں, گورنمنٹ نے اجازت دی ہوئی یہاں بینڈر ٹرمینس کے پاس. آپ لوگ چاہیں تو تصدیق بھی کر سکتے ہیں. کچھ مدد یہاں سے جا چکی ہے زی پہلے سے,
اور بھی وہ لوگ چونکہ کھانے پانی کو محتاج ہیں. بظاہر ہے ہمیں اہل بیت میں مبتلا قوم مظلوموں کی حمایت ہمیشہ کی ہے اس قوم نے. تو ادارے کی طرف سے آپ سب کے لیے یہ ایک نادر موقع ہے کہ آپ جتنا چاہیں چندہ اور عطیات عطا کر سکتے ہیں اور ثواب دارین حاصل کر سکتے ہیں. زیادہ وقت نہیں لے رہا ہوں. 3 دن تک یہاں چادر نیچے پھیلائی جائے گی خواتین میں اور مردوں میں. آپ حضرات سے درخواست ہے زیادہ سے زیادہ مظلوموں کی مدد کر کے سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو خراج تحسین ادا فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. جناب اعجاز صاحب خود دیکھ کے آئے ہیں اپنی نگاہوں سے، لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ خود اگر 2-4 لفظوں میں بیان کریں کہ وہاں کیا صورتحال ہے تو زیادہ بہتر ہوگا. بر محمد و آل محمد صلوات. ہم نے جو کہ حالت وہاں پہ آج دیکھی ہے کہ ایک دیوار سے پلاسٹک بندھا ہوا ہے. محمد و آل محمد صلوات. آج ہم نے ہمارے مومن بھائیوں کی ماں جو حالت دیکھی ہے، صرف دیوار سے ایک پلاسٹک بندھا ہوا ہے اور اس کے اندر 2-3 فیملیاں ایک ساتھ رہ رہی ہیں. ان کا دن کا خرچہ یا دن کا ان کو 400 کلو اناج لگ رہا ہے. وہ صرف دال اور چاول ہی کھاتے ہیں اور انہیں اتنی کوانٹٹی لگتی ہے کہ تقریباً 700-800 لوگ وہاں پہ ہیں. انہوں نے کافی باتیں ہمیں بتائی کہ یہ تکلیف تو ہمیں وراثت میں ملی ہے کیونکہ ہمارے اماموں نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے، تو آج ہم بھی گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں. بولے دعا کرنا ہمارے لیے کہ ہم جلد سے جلد آباد ہو جائے وہاں جا کے. ہم نے انہیں آج 66,000 روپیز کا اناج، ہم تو صرف دیکھنے گئے تھے پر انہوں نے بولا آج ہمارے پاس اناج کھانے کے لیے نہیں ہے اور ہمیں یقین تھا کہ ہمارا مولا کسی نہ کسی کو بھیج دے گا. اور انہوں نے کافی انسسٹ کیا تو ہم نے 8,000 کا اناج انہیں آج ہی دلا دیا اور کل باقی اناج واشی سے منگایا ہوا ہے جس کی قیمت 66,000 روپیز ہوئی ہے. ہمارے پاس جو سورت میں زلزلہ آیا تھا تب ہم نے جو کنٹریبیوشن آپ لوگوں سے لیا تھا اس میں سے 34,250 روپیز ہمارے پاس بچے تھے. وہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں یوز کیا جائے. اگر آپ کسی میں سے کوئی کو آبجیکشن ہو تو 3 دن میں ہمیں وہ بتا دیں، ورنہ ہم لوگ یہ فنڈز وہاں پہ دے دیں گے. اور یہ جو بھی 66,000 روپے کا اناج آیا ہے یہ صرف وہاں پہ 4 سے 5 دن چلے گا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نیاز نظر جو بھی سمجھ کے ان لوگوں کی مدد کر دیجئے تو وہاں بھی نظر پہنچ جائے ہماری امام کی اور ان کی مدد ہو جائے. پر محمد والے محمد صلوات. دفعہ اس سے بہتر درود بھیجتے ہیں آپ. جناب جاوید جعفری صاحب اور جاوید زیدی صاحب اور جناب اعجاز صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ صورتحال ہم سب کے سامنے پیش کیا. میں ابھی جب واپس آ رہا تھا تو اعجاز صاحب نے نیچے مجھ سے یہ بیان کیا، میرے خود رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ بہت سی باتیں اعجاز صاحب نے یہاں پر نہیں بیان کی احترام میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مستحقین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ غریب الوطن بھی ہیں، پردیسی ہیں. اس لیے کہ وہ اگر بمبئی میں مقیم ہوتے تو شاید ممکن ہے کہ ان کے دوست احباب اعزاء اقارب یہاں پر ان کے مددگار ہوتے، لیکن وہ یہاں پر اکیلے ہیں. تو ایسے موقع کے اوپر ہم سب کی شرعی ذمہ داری ہے کہ ان سب کا ساتھ دیں. میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ من اصبح ولم یحتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جس نے صبح کی اور مسلمانوں کے بارے میں اس کو خبر نہیں ہے وہ مسلمان نہیں. تو یہ تو بہرحال عزادار حسین ہے اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سید الشہداء کا عطیہ ہے. آپ یقین جانیے ہم نے جتنی ترقی کی، ہم جتنا دنیا میں آگے بڑھ جائیں، یہ سب سید الشہداء کا صدقہ ہے. تو اگر امام حسین کے چاہنے والے اس روئے زمین پر پریشان حال ہوں تو یقین جانے کہ ہم سب کے دل رونے لگتے ہیں. اور شاید ممکن ہے کہ اس محرم میں یہ پروردگار عالم نے وسیلہ فراہم کیا کہ اتنے بڑے مجمع کے درمیان یہ خبر لوگوں تک جلدی پہنچ گئی، اور امام حسین کا یہ بھی ایک صدقہ ہوگا کہ آپ کے ذریعے سے جو کچھ بھی مدد ان تک پہنچے گی اس میں کہیں نہ کہیں سید الشہداء کا ذکر ضرور ہوگا. اس لیے کہ محرم کے مہینے میں آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں، ان غریب الوطنوں کی مدد کر رہے ہیں، اور شاید آپ کے ذہن میں یہ احساس ہوگا کہ انہی ایام میں کچھ اور بھی غریب الوطن ہیں
کہ جو اپنے اپنے وطن سے دور ہیں. عزاداروں آج 6 محرم کی رات آ چکی ہے. محرم دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے. آج میں خاندان اہل بیت کے ایک ایسے ننھے بچے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا معمولاً تذکرہ نہیں ہوتا. یہ یتیم حسن ہے کہ جناب قاسم کا چھوٹا بھائی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک جملہ سن لیجئے. جناب آپ نے سنے ہوگے, سارے مصائب آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جب ظہر کا وقت آ رہا تھا تو سارے اصحاب و انصار دھیرے دھیرے امام حسین کے کم ہوتے جا رہے تھے. آخری شہید جو ظہر سے پہلے ہوئے ہیں جناب مسلم ابن اوسجہ ہے کہ جس موقع کے اوپر میدان کربلا سے یہ آواز آئی آقا مسلم کا آخری سلام لے لیجئے, تو اب حسین سے خیمے میں رہا نہیں گیا. مولا جلدی جلدی خیمے سے میدان کربلا کی طرف پہنچے. مسلم زمین کربلا کے اوپر اس انداز میں لیٹے ہیں, آنکھیں زخمی ہو چکی ہیں, پیشانی زخمی ہے, سینہ چھلنی ہو چکا ہے. لیکن اب جو حبیب ابن مظاہر پہ نگاہ پڑی, مسلم عجیب انداز میں کہتے ہیں اے حبیب میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن اوسی کا بہذا الرجل, میں سفارش کرتا ہوں کہ حسین کو تنہا نہ چھوڑنا. حاضرداروں نہ جانے کس خلوص سے مسلم نے یہ آواز دی تھی کہ ابھی سید الشہداء مسلم کی میت کو لے کر خیمے میں آئے تھے. عجیب منظر دکھائی دیا. ایک چھوٹا سا بچہ ہے, 12 سال کا بچہ, کمر میں تلوار بندھی ہوئی ہے, فوجی لباس پہنے ہوئے میدان کی طرف بھاگتا چلا جا رہا ہے. مولا نے کہا اے عباس ارے ذرا جلدی اس بچے کو روکو, ارے پوچھو تو یہ بچہ کون ہے. ارے عزاداروں سنیں گے, بچہ سامنے آیا, 12 سال کا سن ہے. اب جو آقا کے سامنے کھڑا ہوا عجیب جملہ کہتا ہے اے آقا میں مسلم کا یتیم ہوں. اے آقا میں مسلم کا یتیم ہوں, میں اس لیے میدان میں جا رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ میدان کربلا میں اکیلے رہ گئے. ارے آقا آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ میدان کربلا میں اکیلے رہ گئے. میں کہوں گا آقا ارے یتیم مسلم ابن اوسجہ کو آپ نے دیکھا, آئیے میں ایک اور بچے کا تذکرہ کروں. ارے میدان کربلا میں امام حسن کے 7 بیٹے شہید ہوئے ہیں, ان میں سے ایک بیٹا عبداللہ بھی ہے. ارے عزاداروں مسلم کے بچے کی عمر 12 سال تھی, ارے اس بچے کی عمر 10 سال تھی. عزاداروں میں کیسے عرض کروں. اب جو میدان کربلا سے یہ آوازیں آنا بلند ہونے لگی کہ اب حسین زمین کربلا پہ آ گئے ہیں. عجیب جملے لکھتے ہیں, منہاج المصائب میں جملہ لکھا ہے کہ اب جو خیمے میں اس بچے نے یہ آواز سنی کہ حسین پشت ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آ گئے, تو یہ بچہ خیمے سے نکلا, تلوار چھوٹی سی ہاتھ میں ہے, آواز دیتا جا رہا ہے امیری حسین ونعم الامیر. ارے میرا آقا حسین ہے, دنیا کا سب سے اچھا آقا حسین ہے. عزاداروں سنیں گے, اب جو یہ بچہ مقتل میں پہنچا, انداز یہ ہے حسین کا سر سجدے میں ہے. اس بچے نے اپنے سر کو حسین کی پشت کے اوپر رکھ دیا. اے دشمنوں, اگر قتل کرنا ہے تو آؤ یتیم حسن کو قتل کرو, تم حسین تک نہیں پہنچ سکتے. عزاداروں زینب اولیاء مقام اس بلندی پر کھڑی ہے, عجیب منظر دکھا. اب جو دشمن کی تلوار چلی, اس بچے نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیے. ارے میرے آقا کو قتل نہ کرنا. عزاداروں دونوں ہاتھ قلم ہو گئے. حسین نے جلدی سے بچے کو سنبھالا, لیکن بچے کی روح مفارقت کر گئی تھی. حسین نے منہ پر منہ رکھ دیا. اے بیٹا, ارے قاسم کی شہادت کے بعد ارے فرما صرف تم سے امیدیں لگائی تھی. اے عبداللہ, تمہاری شہادت نے فرما کو بے اولاد کر دیا. اے عبداللہ, ارے حسین جب حسن کی خدمت میں جائے گا تو کیا جواب
على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها خداوند ہماری اس عبادت کو قبول فرما. خداوند ان آنسوؤں کو رومال شہزادی دو عالم میں جگہ عنایت فرما. خداوند ہم سب کو خدمت دین، خدمت اہل بیت، خدمت قرآن کی توفیق عنایت فرما. خداوند امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے مخلص غلاموں میں شمار فرما. خداوند ہم کو اور ہماری نسلوں کو امام حسین کا زدار قرار دینا. خداوند یہ شیعیان حیدر کرار جو اس بمبئی شہر میں پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. خداوند تجھے امام عصر کا واسطہ، شہزادی دو عالم کا واسطہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. خداوند جو نوجوان اور جو بچے امتحان دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں، ان سب کو امتحان میں کامیاب و کامران فرما. خداوند جو نوجوان بے روزگار ہیں، ان سب کو برسر روزگار فرما. خداوند جو بے اولاد ہیں، ان کو اولاد کی نعمت عنایت فرما. صاحبان اولاد کی اولاد کو نیک فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.